نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے جب کیا جاتا ہے، جب آدمی کو اس بات کی عادت پڑ جاتی ہے تو لازماً اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح یعنی نیک کاموں کی ابتدا کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے آدمی کی جو پرسیپشن ہے، اس کی جو ذہنیت ہے، وہ بالکل صحیح رخ اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ سے اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لے گا اور اس سے اپنا کام یعنی اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کرے گا تو اللہ کی مدد، اس کی تائید، اس کی توفیق اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اس کی کوشش کے اندر، اس کی سعی کے اندر برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی جو شر انگیزیاں ہیں، اس کی جو فساد انگیزیاں ہیں، اس سے اس کو بچایا جائے گا۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تو ایک لامحدود فائدہ ہے کہ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کا نام لے کر کیا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے، یعنی جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ جب دعا مانگو تو مہذب طریقہ سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی فوراً اپنا مطلب پیش کر دیا، بلکہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ اور اللہ کی تعریف میں انسان ہر وقت ہمیں رطب اللسان رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تعریف ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح ترین تو بات یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ کہہ کر ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس شکل کے اندر، جس چیز کے اندر بھی کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، زمین، آسمان، کوئی سیارہ، کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی وصف، کوئی بھی کمال وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔
پر اگر کوئی تعریف کے لائق ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر انعامات ہیں، اس پر احسانات ہیں، اور یہ خالق کے جو کمال ہم دیکھتے ہیں یہ سب کرم فضل اللہ رب العزت کا ہے۔ اور رب کا جو معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ عربی زبان کے اندر 3 معنوں کے اندر بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، نمبر 2 مربی پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، اور نمبر 3 حاکم مدبر اور فرمان روا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب معنوں کے اندر، ان سارے معنوں کے اندر کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا یہ جو صیغہ ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کے اندر مبالغہ کا صیغہ، ایک ہیجانی کیفیت، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وہ کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت اس کے اندر ایک دریا کی طرح روانی بھی موجود ہے، یعنی اس کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، ایک روانی ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی اس کی رحمت ہمیشہ ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت والے دن فرمایا جائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار، اس کی ہی بادشاہی ہے جو پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب العزت قیامت والے دن تمام اگلی پچھلی نسلوں کو، کل کی کل انسانیت کو جمع کرے گا اور ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی بالکل مطلقاً با اختیار، کہ آخری فیصلے کے وقت اس روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا۔ نہ تو اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا، یعنی کوئی انٹرپٹ کر سکے اس کی سزا کو، نہ ہی کوئی اس کی جزا کے اندر مانع ہو سکے گا۔ اس لحاظ سے اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل اس کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کا ضمیر اس کو مقدم کرنے سے حصر کا مادہ، حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ اور اس مقام پر یہ تینوں معنی بیک وقت مراد ہے، یعنی اللہ کے ہم پرستار بھی ہیں، اے اللہ ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع اور فرما بردار بھی ہیں، اور تیرے یا اللہ ہم غلام بھی ہیں، ہم تیرے بندہ ہیں، غلام ہیں۔ اور ہمارا بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم صرف تیرے غلام ہی ہیں، بلکہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ اور ان تینوں معنوں کے اندر
ہمارا کوئی بھی اور معبود نہیں ہے، ایک معبود برحق تو ہے۔ تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا نہیں ہے بلکہ مدد کا بھی ہے، استعانت کا تعلق بھی ہمارا تیرے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یا رب العزت کہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، اور ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، کل کا کل اختیار، پورا کنٹرول، سپریم پاورز وہ یا اللہ تیرے پاس ہے، اور تو ساری نعمتوں کا اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں، اپنی مشکلات میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، دست دراز ہم تیرے سامنے کرتے ہیں، ہم جھولیاں تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، ہم تیرے در کے غلام ہیں، ادنا سے مانگت ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، اور تیری ہی مدد پر ہمارا یا رب العزت اعتماد ہے، اور اس لحاظ سے اور اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔